اعزاز احسن ماہر قانون ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ احسن صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اتوار کے روز یہ جو آئے وارنٹ لے کر، آپ کی نظر میں کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس وقت ذرا سنگین صورتحال ہے، اور میں یہ کہتا رہا ہوں اور کہا پہلے بھی کہا ہے کہ اس معاملے میں کوئی سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے اچھے ایک ایسے شخصیات ہیں اس ملک میں جن کے ساتھ اگر کچھ ہو گیا، کو بہت سیریس بات ہو گئی، عمران پہ ایک حملہ ہو چکا ہے، اگر اس پہ دوسرا حملہ ہوا، یا مریم ہے، مریم پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوا، نواز شریف ہے، ان پہ کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ وہ کو حملہ ہو گیا اور اگر کارگر ہو گیا، یا بلاول بھٹو زرداری ہیں، یا آصف زرداری صاحب ہیں اور مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی حملہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو خدا نہ خواستہ ایسے ہو اور یہ سارے ملک میں آگ لگ جائے گی۔ یہ کوئی صرف زمان پارک یا ایک عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسی طرح ہے۔ اگر مطلب ہے کہ یہ معاملہ ہو رہا ہوتا، خدا نہ خواستہ، آپ خود سوچیں، بلاول پہ تو میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا، میں زمان پارک میں ہوتا، میں اپنے دوسرے گھر میں نہ ہوتا جہاں سے میں ریسنٹلی موو آؤٹ کیا ہوں، تو میں اپنے گھر پہ ہوتا وہاں، کیونکہ میرے بیٹے اور میرا بیٹا اور ان کی فیملی اور میرے باقی عزیز و اقارب سارے وہاں ہیں، بھائی صاحب کی فیملی ہے، تو میں وہاں پہنچا ہوا ہوتا۔ لیکن اور بلاول وغیرہ کسی پہ ہوتا، آصف پہ ہوتا، تو میں وہاں ہوتا۔ اور یہ اس میں کوئی پارٹی کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس میں ایک پارٹی لیڈر ہے جو کہہ رہا ہے، جس کا چیف آف اسٹاف کہہ رہا ہے میں پہنچ رہا ہوں، پہنچ جاؤں گا، اور اس پہ حملہ ہوا جو ہو چکا ہے۔ اب یہ کہیں کہ جی چالی حملہ ہوا ہے، یہ بھی ایک بڑی زیادتی ہے کہ ایک لیڈر کی بات نہ مانی جائے، جس کے سامنے پولیس نے خود کہا ہے کہ گولی چلی ہے اور چلی ہے اس کی طرف۔ اب پولیس نے جو پیش کیا ہے بندہ، وہ طوطا، وہ بھی کہتا ہے کہ جی میں نے حملہ کیا ہے۔ اب حملہ تو ہوا ہے، اب استغاثہ بھی کہتا ہے کہ حملہ ہوا ہے، اور اب وہ اس کی لائف کو جیپرڈی ہے، اور باقی سب کی بھی احتیاط کرنی چاہیے جو میں نے نام دیے۔ اعتزاز صاحب، آپ کی نظر میں یہ توشہ خانہ جو سارا معاملہ ہے، کیا اس کیس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اتنی سختی سے اتوار کے روز آپ وارنٹ گرفتاری پہ یہ جو عمل کروایا جا رہا ہے، یہ قانون کی نظر میں ٹھیک ہے؟ نہیں، قانون کی نظر میں تو اس میں کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے۔ اتوار کا دن ایک اچھا دن ہوتا ہے، جس دن لوگ گھروں پہ ہوتے ہیں اور کاروبار کے لیے نہیں گئے ہوتے، اور وارنٹ گرفتاری اگر عدالت نے دیے ہو تو کرنے چاہیے۔ وہ اتوار ہی بیسٹ لگتا ہے، ہفتہ اتوار لوگوں کو، بٹ اور پولیس کو۔ لیکن بیرسٹر صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہ والا اتوار کبھی پی ایم ایل این کے لیڈرز کے لیے بھی آئے گا؟ یہ والا اتوار باقی تو سب کے لیے آ جاتا ہے۔ نہیں، پی ایم ایل لیڈر تو میں پہلے سے کہتا ہوں بلیسڈ بائی دی جوڈیشری ہے کہ ان کو ان کا اتوار، اب میاں نواز شریف کا کب وہ اتوار آیا؟ وہ چاہے باہر بیٹھے ہوئے کانوکٹ ہو کے، اور نہ صرف باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کانوکٹ ہو کے، وہ کوئی ان کے کسی اسپتال میں ان کی حاضری نہیں ہوئی، کسی جگہ ان کو انہوں نے کوئی رپورٹ ایسی نہیں ہے کہ پتہ لگے، وہ اس طرح چل پھر رہے ہیں اور میٹنگیں کر رہے ہیں۔ یہاں کی کابینہ جا کے ان سے میٹنگ کرتی ہے، پرائم منسٹر جا کے ان سے ہدایات لیتی ہیں، تو پاکستان کو ورچولی وہ چلا رہے ہیں، پرائم منسٹر تو ان کا پراکسی ہے۔ بدقسمتی سے ایسی پراکسی بائی دا وے سپریم کورٹ میں نہیں ہوتی، جو 2 ججوں کی پراکسی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں پراکسی نہیں ہوتی، پراکسی کے لفظ سے مجھے یاد آ گیا، وہاں پراکسی نہیں ہوتی کہ آپ میری جگہ ووٹ دے دینا، یا میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں بینچ پہ پر میرا ووٹ ڈال دینا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پر یہ پراکسی کے طور پہ یہاں جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ بڑی ایک شریف خاندان کی تو وہ باہر سے آتے ہیں
5 سال سے مفرور ہیں, 4 سال سے, جی. اور ان کو ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے سے پہلے پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے. وہ سلمان شہباز ہو یا اسحاق ڈار ہو, اور اسحاق ڈار کا تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا کانفلکٹ ہے, یہ بھی دیکھیں اس کا کتنا کانفلکٹ ہے. کانفلکٹ کیا ہے اس کا؟ وہ کہتا ہے میرے تو کوئی پاکستان میں کاروبار ہی نہیں ہے, میرا سارا کاروبار باہر ہے. اب اگر دنیا میں باہر ہے اس کا کاروبار, تو اس کا مطلب ہے اس کا سارا کاروبار ڈالرائزڈ ہے, یا درہم میں ہے یا ڈالر میں ہے. اگر ڈالر میں جتنا اس کا اور درہم میں بھی جتنا کاروبار ہے وہ ڈالر سے منسلک ہے. ویری رائٹ. بیرسٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت, یہ فرمائیے گا کہ یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ انتخابات میں جانا چاہ رہے ہیں؟ گو کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں, صدر مملکت نے تاریخ دے دی پنجاب کی, آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات جانے والی ان کی نیتیں ہیں, انٹینٹ ہے ان کی, حکومت کی بات کرو؟ نہیں, یہ تو لگتا ہے کہ ثناء اللہ کی انٹینٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے تو آج بالکل کلیئرلی, جو میں نے دیکھا ہے اخبار میں, کہا ہے کہ ہم تو لڑیں گے الیکشن, اور یہ ہمارے اتحادی لڑے نہ لڑیں. ہم ان کا پی ڈی ایم میں نہیں ہے پیپلز پارٹی, اس سے علیحدہ شناخت ہے. یہ پی ڈی ایم کی نہیں لگتی ارادہ الیکشن لڑنے کا اور ختم کرنے کا. یہ کوئی چاہتے ہیں کوئی کاروائی ہو جائے کچھ, لیکن 90 دن سے مفر کوئی بھی نہیں ہے. کچھ بھی کاروائی ہو جائے, کوئی بھی کچھ ہو جائے, 90 دن سے مفر نہیں ہے, یہ ان کو پتہ ہے. اور سپریم کورٹ کے ممبر, 3 ممبر فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس سے بھی مفر نہیں ہے, فرار کوئی نہیں. اور اگر سپریم کورٹ کے حکم ماننے کی عدولی کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی پہ میں نے یہ اگلے دن کہا, اور میں نے کہا شہباز شریف صاحب کو میری بات یہ سننی چاہیے, باندھ لینی چاہیے کہ حکم عدولی, سپریم کورٹ کی حکم عدولی جب ایک پرائم منسٹر نے کی تھی تو اس کو یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے سزا دے دی تھی, اور اس کو اس سے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا, اور اس کو ہٹنا پڑا تھا, وزارت عظمیٰ چھوڑنی پڑی تھی. تو شہباز شریف اگر یہ چاہتے ہیں تو اپنے محکموں کو ان کا اس کا حکم نہ ماننے کی, الیکشن کمیشن کے حکم نہ ماننے کی, اور الیکشن میں رکاوٹیں کر. بیرسٹر صاحب, آپ توشہ خانہ کو ہمیشہ آپ ایک ایسا کیس کہتے رہے ہیں جس پر اخلاقاً تو کسی سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے, لیکن وہ باؤنڈ نہیں ہے خان صاحب, خاص طور پر گھڑی والا جو معاملہ ہے. تو ایسے کیس کے اندر اتنا زیادہ اسٹیٹ کرافٹ کا ایکٹ کرنا, انکلوڈنگ دا الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جائز ہے؟ اس سے پہلے بھی تو لوگ کرتے رہے ہیں یہ سب کچھ. نہیں, میں کہتا ہوں اس سے پہلے تو آپ شوکت عزیز کو ہی دیکھ لیں, وہ پتہ نہیں کو 20,000 لے گئے توشے, اور سب نہیں لیے, کس کا نام لیں گے, سب نہیں لیے. اور یہ لا جو ہے قانون کے تحت, جب یہ 20-25% جو بھی اس کی پرائس رکھی گئی ہے, اور یہ اسی طرح ہی رکھی جاتی ہے, لے لی ہے, دے دیا, حکومت میں جمع کرا دیا, اور وہ شے یا چیز یا توشہ یا گاڑی لے لی ہے, تو یہ اب اس کی ملکیت ہوگی جس نے دی ہے. صحیح. اعتزاز صاحب, آخری سوال ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز پر وہ بات کرے اور ذمہ داری اس کی لے؟ اور کیا یہ کیسا کیس تھا؟ ویڈیو لنک پر بھی تو پیشی ہو سکتی تھی یا بات ہو سکتی تھی, کیوں نہیں اس طرف جایا جا رہا؟ صحیح, ملزم کی ایک دفعہ پیشی تو شاید عدالت میں ضروری ہے, حالانکہ انہوں نے وہ اعجاز جو تھا, جو میمو گیٹ والا, جی, اس کی لی تھی سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی کمیشن نے, وہ اور جوڈیشل کمیشن تھی, اس نے لی تھی ویڈیو لنک پہ ہی ساری گواہی. جب صدر زرداری صاحب کے خلاف نواز شریف نے خود اٹھایا تھا یہ میمو گیٹ کا فیصلہ, اس میں گواہیاں ہوئی تھیں ویڈیو لنک پہ. تو یہ کوئی اب تو ہمارا جو قانون شہادت ہے جس میں حال ہی میں ترامیم ہوئی ہے, ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کر سکتی ہے عدالت. پہلے یہ ضرور تھا کہ ملزم کے لیے لازم تھا کہ وہ پیش ہو,
اب اگر عدالت یہ سیٹسفائیڈ ہے اور منظور اعجاز کی لے سکتی ہے، وہ ایک ملزم تھا، منظور نواز شریف کا ملزم تھا، اس کی لی جا سکتی ہے بیان اس کا، جو کہ ایک بڑا مشہور عالم فراڈیا تھا، اس کو لی جا سکتی ہے. تو یہ ان لیڈرز میں سے کسی کی کیوں نہیں لی جا؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے. اف کیا ظلم ہے. بول ایک دفعہ پھر سازشی عناصر کے نشانے پر. کو چیئرمین بول شعیب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا. تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں. ایگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا. ایگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے. اس پر ستم ظریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے. فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں. آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے. بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں. بول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کا عزم. بول کا عدلیہ کو سلام. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.